إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو سارے کائنات کا تنہا خالق، تنہا رازق، تنہا معبود برحق ہے۔ درود السلام کی بے شمار رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، آج یقیناً ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، کیونکہ آج ہمارے لیے عید الفطر، جو اسلام کی ایک اہم ترین دین ہے۔ اس موقع پر میں اپنی جانب سے تمام احباب، بزرگ، مد حضرات، نوجوانوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام کے لیے عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں تقبل اللہ منا ومنکم الصالح، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان میں کی ہوئی نیکیوں کو، عبادتوں کو، روزوں، نمازوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سے رمضان کے مہینے میں بھی جو کچھ لغزشیں ہوئی ہیں اللہ تو معاف فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، عید الفطر کی مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ کے وہ بندے جب کہتے ہیں رب اللہ، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، پھر اس کے تقاضوں پر جم جاتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دے کر بھیجتا ہے، اور ان پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے آ کر انہیں کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے عقیدے کی بنیاد پر، تمہارے ایمان کی بنیاد پر اور اس پر جم جانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اور وہ جنت جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ہے باقاعدہ اس کا وعدہ کیا ہے، وہ جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ محترم حضرات، کیوں نہ ہو، یقیناً ایمان، عقیدہ، توحید یہ سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور آخرت کی کامیابی اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں توحید ہے، مرتے دم تک اگر ہم توحید پر قائم رہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ توحید کی بنیاد پر ہمارے قبر کا مرحلہ آسان ہو جائے گا، میدان محشر کا مسئلہ ہمارے لیے حل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کا وعدہ یقینی ہے۔ جنت اللہ العالمین ہمیں وہ مقام تک پہنچ جائے گا۔ اور محترم حضرات، توحید کے مقابلے میں توحید کی ضد شرک ہے، اور شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی گندگی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ اگر کوئی آدمی زندگی بھر نیک اعمال سے نیک اعمال جما لے، حج کر لے، عمرہ کر لے، روزہ رکھ لے، نمازیں پڑھ لے، رات بھر قیام کرے، لیکن اگر اس کی زندگی میں شرک ہے، یاد رکھو سارے اعمال آپ کے ضائع ہیں، سارے اعمال آپ کے برباد ہیں۔ تو اس لیے محترم حضرات، خواتین اسلام، ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے دل کے اندر صرف زبان کے حد تک نہیں بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق کرے، دل کے اندر عقیدہ ہو، دل کے اندر ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر توحید کے بجائے شرک بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہے، ہمارے گھروں تک پہنچ رہا ہے، ہمارے بچوں تک پہنچ رہا ہے، ہمارے جوانوں تک پہنچ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے خواتین تک پہنچ رہا ہے۔ یاد رکھو، شرک سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ ہمارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کی دین کو اختیار کر لیں اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، کیونکہ اسی بنیاد پر، ہماری توحید کی بنیاد پر ہی ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہونے والی ہے۔ اور دوسری بات انشاءاللہ، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ محترم حضرات، یہ عید اور عید کی خوشی کس کے لیے ہے؟ یہ عید کی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھا، جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھا، جنہوں نے رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کے اللہ سے بخشش مانگ لی، اور جنہوں نے رمضان کے مہینے میں ہر نیک عمل میں آگے بڑھے، ہر نیکی کا کام انجام دیے۔ ان لوگوں کے لیے اصل میں عید ہے، اصل میں عید کی خوشی ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے خوشی عید کی نہیں ہے جنہوں نے جو ہے اچھا سا اچھا لباس پہن لے، بہترین سے بہترین لباس سے تن کر لے، ہزاروں روپے کی آپ کی لباس کی قیمت ہو۔ یاد رکھو، ان لوگوں کے لیے عید نہیں ہے۔ اسی لیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید، جس نے نئے کپڑے پہن لیا اصل میں اس کی عید نہیں ہے۔ انما العید لمن خاف الوعید، اصل عید اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، قیامت کے منظر کو دیکھ کر ڈر گیا، اصل اسی کے لیے عید ہے۔ تو محترم حضرات، اس لیے آج جیسی خوشی کے موقع پر اگر کوئی بندہ اس خوشی سے محروم ہوتا ہے، غور کر کے دیکھے وہ کتنا بڑا بد نصیب انسان ہے۔ اس لیے محترم حضرات، میں نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے رمضان کی قدر کر لو، رمضان کی قدر کر لو، رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، صدقہ خیرات کا اہتمام کرو، تاکہ اتنے سارے مجموعے میں جنہوں نے رمضان کی قدر کی اور جن کے لیے آج اصل میں خوشی کا دن ہے، تاکہ ہم ان کی خوشی میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس لیے محترم حضرات، ہو سکتا ہے آپ نے جو ہے شیطان کی بہکاوے میں، ہو سکتا ہے غفلت کی وجہ سے اس مہینے کو بھی غفلت میں گزارا ہوگا۔ یہ آج یہ میدان ہے، یہ میدان ہے، یہ مغفرت کا بھی میدان ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے باقاعدہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اسی میدان میں اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ سے حج کر لے۔ اللہ، ہم نے رمضان کے مہینہ بھی غفلت سے گزار دیا، اللہ آج سے اللہ ہمیں تو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، اللہ ہمارے غلطیوں کو تو معاف فرما،
اللہ سے یہ عہد کر کے اللہ سے معافی مانگ کر اس میدان سے کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ دلوں کو جوڑنے والا, دلوں کے اندر ثابت قدمی اللہ پیدا کرنے والا اور اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اس لیے اس میدان سے اٹھنے سے پہلے اپنے ان غلطیوں کا ازالہ کر لو. اور دوسرا پیغام محترم حضرات, عید کی مناسبت سے یہ موقع, یہ میدان, جیسا کہ میں نے کہا, یہ دعاؤں کا وقت ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے. ہم اپنے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں, زندوں کے لیے دعا کریں, جو لوگ ہم سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں, کیونکہ کل وہ تھے, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو کم سے کم اس موقع پر ان مرحومین کے حق میں بھی آپ دعا کریں, کیونکہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی ہے, اگر کوئی چیز ان تک پہنچتی ہے, ان کے درجات کو بلند کر سکتی ہے, وہ ہماری دعائیں ہیں. بچوں کی دعائیں ماں باپ کے لیے, بھائیوں کی دعائیں اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے. تو اس لیے دوستو, آج ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور سارے مرحومین کے لیے بھی ہم دعا کریں. اللہ سے ہماری دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی, اللہ جتنے لوگ دنیا سے انتقال کر چکے ہیں, اللہ تو ان کی مغفرت فرما, ان پر رحم کرم کا معاملہ فرما, اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے, اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, آمین. محترم حضرات, اسی طرح عید کی مناسبت سے ایک پیغام یہ بھی ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ استقامت عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال پر, عبادتوں میں بھی استقامت ہو. استقامت کا مطلب یہ ہے ہم ان پر جم جائیں. کبھی زندگی میں جو ہے جتنے بھی مسائل ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائے, خوشی کے موقع ہو, غمی کے موقع ہو, یاد رکھو عبادات سے, اعمال صالحہ سے ذرا برابر ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے جو ہے جو ثابت قدمی کا ثبوت دیا, ہم نے جو نمازیں پڑھی, ہم نے جو قرآن مجید کی تلاوت کیا, ہم نے جو توبہ استغفار کیا, ہم نے دعاؤں کا اہتمام کیا, صدقہ خیرات کا ہم نے جو اہتمام کیا, اور اس چیز کو باقی رکھے, عبادتوں پر ثابت قدمی دکھائے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی, آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کیجئے جب تک کہ موت نہ آ جائے, جب تک کہ سانسیں بند نہ ہو جائے, اس وقت تک عبادت ہمیں کرنا ہے. کسی بھی حالت میں جو ہے عبادت ہم سے رخصت نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہ سمجھیں رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے, کہیں ہماری نمازیں رخصت نہ ہو جائیں, کہیں ہمارے قرآن مجید کی تلاوت ہم سے رخصت نہ ہو جائے. ہم نے جس طرح رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو آباد کیا تھا, مسجدوں سے جو ہمارا تعلق اور رشتہ تھا, یہی رشتہ رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے. اور اسی طرح محترم حضرات, عید کی مناسبت سے ایک پیغام یہ بھی ہے, کیونکہ یہاں ایک بڑا مجمع جس میں نوجوان کی اکثریت ہم دیکھتے ہیں, اسی طرح خواتین یہاں موجود ہیں. محترم حضرات, نوجوانوں, یقیناً اسلام کے اندر نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے, بڑا ان کا مقام ہے. اپنے مقام کو پہچانو, کیونکہ آپ اللہ کی نگاہ میں بھی اگر مثالی نوجوان بن جائے آپ کی بڑی قدر ہے. اور پھر دنیا کے اندر بھی آپ اگر نیک بن جائیں, آپ دیندار بن جائیں, دنیا والوں کی نگاہ میں بھی آپ محبوب ہیں, پیارے ہیں. اور اسی طرح دوستو نوجوانوں, آپ قوم کا سرمایہ ہیں, قوم کا سرمایہ ہے. اگر آپ نہ ہو, میں سمجھتا ہوں جو ہے آج ہماری مسجدیں خالی ہو جائیں گی, جماعت کمزور پڑ جائے گی. اس لیے نوجوانوں, اپنے مقام کو پہچانو, اپنی جوانی کی قدر کرو, اللہ کی اطاعت و بندگی میں اپنی جوانی کو صرف کرو. اس کے بجائے اپنی جوانی کو, اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں, دیگر گناہوں میں ہرگز مت گواؤ. آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے نوجوانوں کے اندر, ان کے اندر ہر طرح کی برائی ہے. خصوصاً آج ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کے اندر نشہ, منشیات, یہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو گئے, کتنے خاندان ٹوٹ گئے, گھروں کی خوشیاں ختم ہو گئی. ماں باپ آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون کے قطرے ٹپکاتے ہیں, وہ بڑے مجبور ہیں. ان کی نیندیں چلی گئی, ان کی جو ہے خوشیاں چلی گئی, ان کا کھانا جو ہے کمزور ہو گیا. دوستو, اس لیے نوجوانوں یاد رکھو, اللہ کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزارو, اللہ کو خوش کرو, ماں باپ کو خوش کرو, دنیا کے اندر سکون سے رہو, دنیا والوں کو بھی سکون سے رہنے کی آپ یہ دو. میرا حال اسی طرح سے نوجوانوں, مسجدوں سے جڑو,
अगर आप मस्जिदों से जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह बहुत सारे बुराइयों से आप महफूज हो जाएंगे। उम्मीद है मुझे नौजवानों से इंशाअल्लाह जिस तरह आपने रमजान के महीने में अपनी जवानी को, अपने अखलाक को, अपने ईमान को जो संभाल कर रखा था, इंशाअल्लाह आज इसके बाद भी इंशाअल्लाह आप जो है मस्जिदों से जुड़ कर रहेंगे, अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, अपने अखलाक की हिफाजत करेंगे, बुरे चीज़ों से आप इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। इसी तरह यहाँ पर बड़ी तादाद ख़वातीन इस्लाम की भी है। ख़वातीन, आपका भी मुकाम बहुत ऊंचा है, आपका मुकाम बहुत ऊंचा है। अगर आप माँ हैं तो आपके कदमों तले जन्नत है। अगर आप बीवी हैं किसी की तो दुनिया की सबसे बेहतरीन खजाना आप हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज आप हैं। तो इसलिए आप उसकी कदर करें। और इसी तरह अगर हमारे यहाँ अगर हमारी कोई बहन है तो आपका मुकाम इतना ऊंचा है। अगर किसी बाप ने अपनी बेटी की सही तरबियत कर लिया, अगर कोई मिसाली बेटी है तो वो मिसाली बेटी कल क़यामत के दिन आपके वालिदैन के लिए जहन्नम में रुकावट बन जाएंगी, जहन्नम का आड़ बन जाएंगी, जहन्नम में जाने नहीं देंगे अपने वालिदैन को। तो इसलिए मेरी बहनों, अपनी इज्जत को पहचानो, अपनी इज्जत का एहतराम करो, अपने वक़ार को पहचानो और मिसाली माँ बनो, मिसाली बीवी बनो, मिसाली बेटी बनो, मिसाली बहन बनो, क्योंकि मुआशरे की इस्लाह आपसे है। अगर आप समझ जाए घर समझ जाएगा, अगर आप समझ जाए हमारा मुआशरा समझ जाएगा। तो इसलिए अपने वक़ार को पहचानो, क्योंकि आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। माँ, बच्चों पर आपकी जिम्मेदारी है, शोहर की इताअत, शोहर की फरमाबरदारी आपकी जिम्मेदारी है, घर को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए अपने वक़ार को पहचान कर, अपने जिम्मेदारियों को पहचान कर, अपने जिम्मेदारियों का कमा हक़ हो, अपनी जिम्मेदारियों को कमा हक़ हो अदा करो। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह इसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन बदला देगा। और इसी तरह से आखिरी बात यह है मोहतरम हज़रात, देखिए ये मजमा जो जमा हुआ है तौहीद की बुनियाद पर, अक़ीदे की बुनियाद पर। तो इसलिए आओ अल्लाह ताला की दीन की तरफ, आओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ। इसी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ही हमारी नजात है, हमारी कामयाबी है। और इसी अक़ीदे की बुनियाद पर अल्लाह की तरफ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने में हमारी नजात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना और आपकी तालीमात में और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान में अहम चीज़ ये है हम इत्तिहाद को बाकी रखें, इत्तेफाक को बाकी रखें। इंसान है, इख्तिलाफात होते हैं, कोई इसमें जो है अजीब बात नहीं है। आज इख्तिलाफात कहाँ नहीं है, आज मियाँ बीवी में इख्तिलाफ है, भाई बहन में इख्तिलाफ है, और बहन बहन में इख्तिलाफ है, और जमात में इख्तिलाफ है, जमात जिम्मेदार और मुसल्लियों में इख्तिलाफ है। याद रखो, इसे तूल ना दो, इसे लंबा ना करो। गलती हो जाती है, अगर गलती हो गई आप अल्लाह के लिए सामने आजिज बन जाओ। याद रखो, हो सकता है अब ये समझ रहे हैं मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं आजिज हो गया। नहीं, याद रखो अल्लाह की निगाह में आप बहुत ऊंचे हैं, अल्लाह की निगाह में आप बहुत आपका मुकाम है। तो इसलिए आपसी मसलों को दरगुजर करके तौहीद की बुनियाद पर एक हो जाए, तौहीद की बुनियाद पर एक हो जाए। लेकिन आज अफसोस ये होता है कि आज हम तौहीद की बुनियाद पर भी एक नहीं रहे। आज पर आपसी ज़ाती मसाइल हो सकते हैं, इसकी बुनियाद पर आप अलग हो, लेकिन इस्लाम इसकी भी याद नहीं देता है। लेकिन तौहीद की बुनियाद पर हम अलग हो जाए, तौहीद की बुनियाद पर अलग हो जाए, ईमान की बुनियाद पर हम अलग हो जाए, तो इससे बड़ी बदनसीब हमारी क्या है। याद रखो, तौहीद की बुनियाद पर हमारे आपसी हजार मसाइल क्यों ना हो, लेकिन तौहीद का है, तौहीद की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर हम अपने आप का इत्तिहाद और इत्तेफाक का सबूत दें। तो मोहतरम हज़रात, ये चंद बातें रही, क्योंकि धूप भी ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत भी है। बहरहाल जैसा कि जो वक्त का ऐलान किया गया था, यकीनन जो है हालात के एतबार से उसमें कुछ मसलहत के तहत ताख़ीर हुई है। जैसा कि आपने ये मेरे हिसाब से भी बाकायदा उन्होंने माफ़ी चाहिए है। बहरहाल हमें भी जो है जिम्मेदार होने की हैसियत से और इसी तरह से अमीर साहब की जानिब से भी और अहले जमात की जानिब से भी मैं भी जो है आपसे इस सिलसिले में माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल इसको इत्तिहाद को बाकी रखें इंशाअल्लाह। और मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वक्त आपको दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह, ताख़ीर आपकी वजह से नहीं हुई, ताख़ीर इस ईदगाह में आपकी वजह से नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो वक्त का ऐलान दिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर जमात वाले ने बाकायदा वक्त की पाबंदी की। अल्लाह आपको इसका बदला
اس کا بہترین بدلہ دے. اللہ آپ لوگوں کو جزا خیر دے. آخر میں باقاعدہ آپ کے لیے عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں, دعا میں شامل ہو جائیں. اللہ سمجھ دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہم گنہگار ہیں, اللہ ہم خطا کار ہیں, اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ تو رحیم ہے, ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما, اللہ تو سمیع ہے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہم سے بہت سارے گناہ جانتے ہوئے انجانے میں ہوئے ہیں, اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ہوئے ہیں. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو تو معاف فرما, ہمارے غلطیوں کو درگزر فرما. اللہ ہم تیرے بندے ہیں, اللہ تو ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما, ہمارے اوپر رحمتوں برکتوں کی بارشیں نازل فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم سے پہلے جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں, اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما, ان پر بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما. اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہم جو رمضان سے فارغ ہو کر اللہ آج تیرا انعام پانے کے لیے, بدلہ پانے کے لیے اللہ ہم شریک ہوئے ہیں. اللہ رمضان کی ہماری ساری عبادتوں کا اللہ قبول فرما. اللہ ہماری عبادتوں میں ہم اعتراف کرتے ہیں جیسے خضوع ہونا تھا, اللہ وہ خشوع اور خضوع ہماری عبادتوں میں نہیں تھا. اللہ تیرے رات پر امید ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما. اللہ اس مجلس میں بہت سارے لوگ پریشان حال بھی ہیں, کوئی بیماری کو لے کر پریشان حال ہے. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما. اللہ کچھ احباب قرض کو لے کر پریشان حال ہیں, اللہ قرض کی ادائیگی کے راستے ان کے سامنے تو کھول دے. اللہ کوئی اپنی اولاد کو لے کر پریشان حال ہے, اللہ ہماری اولاد کو تو نیک بنا, صالح بنا, اطاعت فرما بردار بنا. اللہ یہاں اس مجلس میں, اس میدان میں بہت سے احباب ایسے بھی ہیں جو اولاد سے محروم ہیں, اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ ہماری ان خواتین کے اندر اللہ تو نیکی کا جذبہ پیدا فرما, اطاعت فرما برداری کا جذبہ پیدا فرما. اللہ تو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ان کی ایمان اور عقیدے کے اللہ کو حفاظت فرما. اللہ ہماری خواتین کے درمیان اگر ہماری بہنوں میں اگر کوئی رشتے کی تلاش میں ہے, اللہ نے بہترین رشتہ جوڑا نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اور ہم اس مجلس میں جتنے بھی جو ہے اس دیواجی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ ہمارے خاندانوں میں اللہ میاں بیوی کے اندر تو محبت الفت پیدا فرما. اللہ ہمارا آپسی دشمنیوں کا اللہ تو ختم فرما, ہمارے اختلافات کا اللہ تو ختم فرما. اللہ ہمیں توحید اور ایمان کو صحیح معنوں میں دل کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرما. اللہ شرک سے
اللہ مشرکین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم لوگوں کو نیک سمجھ دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ جو لوگ دین سے دور ہیں، اللہ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تو ان کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہوئے اللہ شرک سے اللہ ان کی حفاظت فرما، شرک سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری بستی کی حفاظت فرما، اللہ اس وقت دنیا کے اندر بہت سے علاقوں میں مسلمان مجبور ہیں، مظلوم ہیں، اللہ ان مسلمانوں کی تو مدد فرما، اللہ ہماری بھی مدد فرما، اللہ ہمارے بستیوں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر اللہ تو امن و امان عطا فرما، اللہ مسلم ممالک کے اندر امن و امان عطا فرما، دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی لوگ مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اللہ اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، اللہ ہماری مدارس کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، اللہ ہمارے اخلاق کی تو حفاظت فرما، اللہ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں تیری عبادت و بندگی کیا ہے اللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح تیری عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم نے آگے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کی ہیں اللہ ہمیشہ اسی طرح نیکیاں کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ تبارک و تعالی اللہ یقیناً ہمارے مرحومین میں ہمارے اساتذہ بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اللہ تو ان سب کی گناہوں کو غلطیوں کو درگزر فرما، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرما، یقیناً اللہ شرک کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تو بہتر جانتا حکمتیں، اللہ بہرحال شرک سے اللہ ہم سب کی نجات عطا فرما، اللہ توحید کے لیے ہم محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ اس میں کامیابی عطا فرما، توحید پر اللہ مرتے دم تک قائم عطا فرما، جیسے بھی مراحل ہماری زندگیوں میں آ جائے، جیسے بھی پریشانی ہماری زندگیوں میں آ جائے اللہ توحید پر جم کر اللہ وہ شرک کا مقابلہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ دین کے راستے میں اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنا، اللہ خصوصاً توحید کے راستے میں اللہ جماعت کی بھلائی کے راستے میں اللہ ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہر عید کے موقع پر الحمدللہ کسی نہ کسی مسجد کے لیے باقاعدہ یہاں تعاون پیش کیا جاتا ہے، باقاعدہ چندہ کیا جاتا ہے، تو آج کی اس عیدگاہ کا چندہ محترم حضرات بیٹھے رہیں کیونکہ عید کا ایک حصہ یہ بھی ہے تعاون کر کے جائے، کیونکہ نیکی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے، کیونکہ آج کی عیدگاہ کا چندہ انشاءاللہ